جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کچھ دیر بعد عمران گریشم اسٹریٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ کار اس نے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور اب پیدل چل رہا تھا۔ 5ویں مکان کی دیوار پر میک آرتھر کے نام کی تختی نظر آئی، لیکن مکان مقفل تھا۔ عمران نے رفتار تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد کسی ایسی جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں ٹیلی فون مل سکے۔ اس نے ایک دوا فروش کی دکان سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف بلیک زیرو ہی تھا۔ عمران نے کہا، بلیک زیرو، تم بحیثیت X2 میرے ماتحتوں کو ہدایت کرو کہ وہ گریشم اسٹریٹ کے 5ویں مکان کی نگرانی کریں۔ مکان پر میک آرتھر کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور مکان مقفل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی بھی نگرانی کی جائے۔ بہت بہتر جناب، مگر کم از کم کتنے آدمیوں کو لگایا جائے کام پر؟ میرا خیال ہے 3 کافی ہوں گے۔ تم صفدر، سارجنٹ نعمانی اور لیفٹیننٹ چوہان کو اس کام پر مامور کر سکتے ہو۔ خیر، ہاں، کوئی نئی خبر؟ نہیں جناب، فی الحال تو کوئی خبر نہیں ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ عمران اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات چکرا رہے تھے۔ اب یہ معاملہ اچھا خاصا معمہ بن گیا تھا۔ مقتول، جس کا سر اس کی کار میں پایا گیا تھا، بوڑھی عورت کا داماد تھا۔ شادی پراسرار طور پر ہوئی تھی۔ زچگی والی رات کو اس نے پہلی بار بوڑھی کے گھر میں قیام کیا تھا اور اپنے ساتھ ایک سوٹکیس لایا تھا جس میں اژدہے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بوڑھی جب صبح بیدار ہوئی تو وہ سوٹ کیس اور بچے سمیت غائب تھا۔ اسی دن اسی سوٹ کیس میں بچے کی لاش ملی۔ گویا وہ سوٹ کیس بوڑھی کے گھر اس لیے لایا گیا تھا کہ بچے کی لاش اس میں رکھ کر شارع عام پر ڈال دی جائے۔ بوڑھی کا بیان تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جس کی بناوٹ اژدہے کی تھی۔ اس نے ایسے ہی ایک سگریٹ کیس کا بھی تذکرہ کیا تھا جس پر اژدہے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ انگوٹھی اور سوٹ کیس پراسرار حالات میں پولیس تک پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی سگریٹ کیس باقی تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ پھر وہ آدمی قتل بھی کر دیا گیا جس کے قبضے میں یہ تینوں چیزیں تھیں۔ شاید وہ ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، ورنہ وہ ایسے عجیب و غریب حالات میں پولیس تک کیسے پہنچتے؟ لیکن اسے قتل کس نے کر دیا؟ قتل کی وجہ؟ اچانک پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران دوسرے کمرے میں آیا۔ ہیلو؟ جولیانا سر؟ یس،
اس شہر کے مختلف حصوں میں 3 سر اور پائے گئے ہیں۔ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، اور یہ سر انہی 4 آدمیوں میں سے 3 کے ہیں جنہوں نے مجھے اس عمارت میں قید کیا تھا۔ ایک اور پیچیدگی، عمران بڑبڑایا۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ کچھ نہیں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن پھر فوراً ہی سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے اور انہیں ان 3 سروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے ان کی تصویریں بھی درکار ہیں۔ 2-4 آدمی، عمران سوچنے لگا۔ وہ 4 آدمی جنہوں نے جولیا کو اس عمارت میں قید کیا تھا اور اسے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، کیا وہ بھی اسی آدمی سے تعلق رکھتے تھے جس کا سر اس کار میں پایا گیا تھا؟ اور اس آدمی کا تعلق تو اس عمارت سے ظاہر تھا کیونکہ وہ انگوٹھی اسی عمارت سے پھینکی گئی تھی، لیکن اس کا سر اس کی کار میں کیوں ڈال دیا گیا تھا؟ کیا اس کے قاتل وہی 4 آدمی تھے جنہوں نے جولیا کو قید کیا تھا؟ مگر ان میں سے 3 آدمیوں کا قاتل کون تھا؟ عمران نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور اسے پھاڑنے ہی جا رہا تھا کہ اس کا ملازم سلیمان آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے ڈانٹ کر پوچھا۔ منگل کی 8ویں تاریخ کو میں نے آپ سے جو 10 روپے قرض دیے تھے واپس کر دیجئے، مجھے سخت ضرورت ہے، سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جب ضرورت ہوگی تو میں پھر قرض لے لوں گا، اب کچھ نہیں ملے گا، بھاگ جاؤ۔ نہیں صاحب، میں تو لے کر رہوں گا، آج موسم بڑا سہانا ہے، آپ ہی کی عزت ہوتی ہے۔ پچھلی رات میں آپ کا ڈنر سوٹ پہن کر چانڈو خانے گیا تھا، جس نے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، پھر سب نے ٹھنڈی سانسیں لی اور کہا، ہاں بھائی، بڑے آدمی کے نوکر بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ میرا ڈنر سوٹ پہن کر چانڈو خانے گیا تھا؟ عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، جی ہاں، اور آج کسی بار میں جاؤں گا۔ ڈنر سوٹ پہن کر مجھ سے تو دیسی نہیں پی جائے گی۔ ابے ہوش میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ابھی تو ہوش ہی میں ہوں، آج کریم کلر والا سوٹ پہنوں گا۔ ارے سلیمان کے بچے، مارتے مارتے کھال گرا دوں گا، تو میرا سوٹ پہنا کرتا ہے؟ کیا کروں سرکار، مجبوری ہے، اگر نہ پہنوں تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں عمران صاحب کا نوکر ہوں، چاہے عمران صاحب لنگوٹی ہی کیوں نہ لگائے پھریں۔ یہ تو اور بھی تعریف کی بات ہے، لوگ کہیں گے یہ وہ بڑا آدمی ہے جو خود تو لنگوٹی لگائے پھرتا ہے، لیکن اس کے نوکر گورنر جنرل معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی، عمران خوش ہو کر بولا، جی ہاں، اچھا، لنگوٹی لگا کر پھرا کر، میں خود کو تیرا نوکر مشہور کر دوں گا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، 10 روپے صاحب، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہیں؟ ابھی تو نے کیا کہا تھا، بار میں جاؤں گا؟ ابے کیا شراب پینے لگا ہے؟ شراب نہیں تو پھر کیا چرس پیوں گا صاحب؟ آپ جیسے بڑے آدمی کا نوکر اور چرس؟ سلیمان! جی صاحب، ایک ٹانگ پر۔ ارے باپ رے! سلیمان ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہوا کراہا، 1 گھنٹے کی، ارے مر گیا۔ سلیمان! جی صاحب،
اگر 1 گھنٹے پہلے دوسری ٹانگ زمین پر رکھی تو ساری زندگی ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ میں نے جو آپ سے 10 روپے قرض لیے تھے واپس کر دوں گا، کل نہیں، ابھی اور اسی وقت۔ ابے او کبوتر کے پٹھے، ہمیں کوئی مارواڑی سیٹ سمجھتا ہے؟ نہیں صاحب، آپ تو دن رات فاقے کرتے ہیں۔ ٹانگ گراؤ۔ سلیمان نے دوسری ٹانگ بھی زمین پر رکھ دی اور پھر فوراً ہی بولا، صاحب 10 روپے۔ ابے آدمی ہے یا بٹیرا؟ ابھی تو نے کہا تھا کہ آپ دن رات فاقے کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی عادت ہی ہے کہ جیب میں ہزار روپے ٹھونسے فاقے کیا کرتے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کرتا ہی ہوں۔ کبھی 10 مانگ لیے، کبھی 20 مانگ لیے، کبھی 30۔ شام کے کھانے میں کیا ہے؟ نرگسی کوفتے۔ خاموش خاموش، اگر تو نے کوئی شعر پڑھا تو سر توڑ دوں گا۔ نمک حرام، الو کے پٹھے، مجھے الو سمجھتا ہے؟ شعر سناتا ہے۔ شعر کب سنا رہا تھا صاحب؟ تو پھر یہ نرگسی ورگسی کیا تھا؟ نرگسی کوفتے۔ خدا کی پناہ، عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ ہانڈیوں میں کب سے شاعری چل پڑی ہے؟ ابے دیکھ، اگر تو نے مجھے کبھی نرگسی کوفتے یا بلبل کے پروں کی ترکاری کھلائی تو فوراً ڈسمس کر کے ٹنڈو والا یار بھجوا دوں گا۔ کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ اب آپ مجھے پھانسی دے دیجئے۔ ابے کبھی 10 روپے کا نوٹ مانگتا ہے، کبھی پھانسی۔ تیرا وہ تو نہیں چل گیا، کیا کہتے ہیں اسے، بول؟ کھوٹا روپیہ۔ جی ہاں چل گیا تھا، مگر صاحب 10 روپے۔ تو بڑا خرانچ ہو گیا ہے، اب میں تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں، آپ صرف 10 روپے دے دیجئے، شادی پر اس سے زیادہ لاگت آئے گی۔ دفان ہو۔ عمران نے جیب سے 10 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بس ایک کافی ہے۔ نہیں، دونوں۔ عمران آنکھیں نکال کر بولا، بڑی مصیبت ہے، کس جنجال میں پھنس گیا؟ سلیمان برا سا منہ بنا کر بولا، مانگوں گا 1، ملیں گے 2۔ مجھ سے آپ کی نوکری نہیں ہو سکے گی جناب۔ صرف 1 سال اور نکال دے سلیمان پیارے، اگر 1 کے 4 ملیں تب بھی صبر کر، 1 کے 8 ملیں تو خون کے گھونٹ پی، اور خاموش، اللہ بڑا کارساز ہے، شاید اس کے بعد مجھے ہی تیری نوکری کرنی پڑے۔ اللہ مالک ہے۔ سلیمان ٹھنڈی سانس لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، بلیک زیرو سر، اس مکان کی نگرانی ہو رہی ہے، ابھی تک کسی نے بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، قفل بدستور موجود ہے۔ بہت اچھا، میں ٹھیک 11 بجے اس میں داخل ہوں گا۔ کیا میں بھی موجود رہوں؟ صرف تم 11 بجنے سے 15 منٹ پہلے انہیں وہاں سے ہٹا دینا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔